Assalamu alaikum. Today we are going to study about the First World War, chapter Nationalism in India. The First World War and Indian nationalism. What was the impact of First World War on Indian nationalism? As you know that the First World War starts during 1914 to 1918 between Britain, Germany, Russia. The war created a new economic and political situation. It led to a huge increase in defense expenditure, which was financed by war loans and increasing taxes. Custom duties were raised and income tax introduced. Through the war years, prices increased, doubling between 1913 and 1918, leading to extreme hardship for the common people. Villages were called upon to supply soldiers, and the forced recruitment in rural areas caused widespread anger. Then, in 1918, 1920, 19 and 1920 to 1921, crops failed in many parts of India, resulting in acute shortage of food. This was accompanied by an influenza epidemic. According to the census of 1921, 12 to 13 million people perished as a result of famines and the epidemic. वर्ल्ड वार के दौरान जबकि हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स साम्राज्य था और ब्रिटिशर्स जो थे वो पहली जंग अज़ीम में लड़ रहे थे, तो उस दौरान हिंदुस्तान में उस जंग ने बहुत सारी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन जो थी यहाँ की वो तब्दील करके रखी हुई थी। चूँकि जंग में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है डिफेंस पर, चूँकि हथियार वगैरह बनाने होते हैं और दूसरा जंगी सामान जो है वो तैयार करके भेजना पड़ता है, तो उसके लिए ब्रिटिशर्स को लोन लेने पड़े जो भी जंगी सामान था उनके लिए, उन बनाने के लिए, और जिस पर उन्होंने इंडियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस जो थे वो बढ़ा दिए थे, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी थी और इनकम टैक्स जो थे वो इंट्रोड्यूस किए थे, जिसका नतीजा ये निकला कि जंग के दौरान तमाम चीज़ों की कीमतें जो थी वो उन्होंने डबल कर दी थी और आम लोग जो थे उनको बहुत ज़्यादा हार्डशिप झेलनी पड़ी, बहुत ज़्यादा दुश्वारी आई। ब्रिटिशर्स ने यहाँ के लोगों को सोल्जर्स बनाकर ज़बरदस्ती यानी कि फोर्सड रिक्रूटमेंट की, ज़बरदस्ती नौजवानों को यहाँ पे फ़ौज में भर्ती करना शुरू कर दिया। चूँकि हिंदुस्तान से लोगों को ब्रिटेन लेकर जाते थे, जिसके दौरान यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा
غصہ ہوا اور لوگ چاہتے تھے کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور الگ سے اپنا نیشن جو ہے یہ بنائیں، جس سے ملک کے اندر بہت زیادہ یونٹی آئی، یعنی کہ نیشنلزم فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ہندوستان میں اسی طریقے سے آیا، اور 1918 اور 1920 کے دوران اور 1920 سے 1921 میں یہاں کی کراپس جو تھی ان کا فیلئر ہو گیا، یعنی کہ فصلیں جو تھی انہوں نے پروڈکشن جو تھی بہت کم دی، یا یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ جو تھے وہ جنگ میں بزی ہو گئے، جنگ میں ان کو زبردستی بھیجا گیا، لوگوں نے ایگریکلچر کی طرف کم دھیان دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری پروڈکشن جو تھی کراپس کی ان کا فیلئر ہو گیا، اور ہمیں بہت زیادہ فوڈ شارٹیجز کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اسی دوران ایک ایسی مہاماری، یعنی کہ ایک ایسی ایپیڈمک ڈیزیز انفلوئنزا جو کہ وائرل انفیکشن تھا، وہ پورے ملک میں پھیل گیا۔ تو 1921 کی سینسس کے مطابق لگ بھگ 12 سے 13 ملین لوگ جو تھے وہ اس کا شکار بن گئے، یعنی کہ جس کا رزلٹ یہ ہوا کہ لوگ خشک سالی سے یا قید سے یا اس مہاماری سے بہت سارے لوگ جو تھے وہ مر گئے۔ تو اب لوگ جو تھے یہ چاہتے تھے کہ ہم ان ہارڈ شپ سے باہر اپنے آپ کو کیسے نکالیں، کیسے ہم آپس میں یونٹی پیدا کریں۔ تو جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بہت ہی بڑا لیڈر ابھر کر سامنے آیا جو کہ مہاتما گاندھی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے کہ انہوں نے کون سے مومنٹس، کون سا طریقہ جو تھا وہ شروع کیا انگریزوں کے خلاف، جس سے یہاں پہ ہمارے ملک میں نیشنلزم آئی، ہم لوگ انگریزوں سے آزاد ہوئے۔ شکریہ۔